أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا
فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. جزاك الله. میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بغیر شہا، ایک کر ہم کو بغیر شہا، ہم نے خود پہ کی
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی وسعتیں لٹا رہا ہے، اور رمضان المبارک کی برکت اور اس کی عظمت اور اس میں مسلمان جس انداز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ مسلمان ماہ رمضان میں اپنی بخشش، اپنی مغفرت کرانے میں جہاں مصروف عمل ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور مسلمانان توحید ماہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے نہ صرف اپنی حاضری کو وہ یقینی بناتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھانے پینے سے رکنے اور صبر کا بہت زیادہ اہتمام کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ اختیار عطا فرمایا، وہ کمال عطا فرمایا کہ وہ دنیا میں جس طرح چاہے، جیسا چاہے اپنے عمل کو ظاہر کر سکتا ہے، اور وہ عمل صالح جو اللہ رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو ماہ صیام میں یعنی روزے کی حالت میں وہ کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، اور دیگر جو خرافات ہیں اس سے باز رکھنے کا پابند ہوتا ہے، وہیں وہ اللہ کی جناب میں سر بسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کلمہ حق پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بندہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ماہ رمضان المبارک کا آج ہمارے پاس یہ اختتامی مرحلہ چل رہا ہے کہ یقیناً ماہ رمضان المبارک اپنی رحمت اور اپنی وسعتوں کو اور اپنی مہربانیوں کو جو ہم پر لٹا رہا ہے، یقیناً ایک دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، اور جدا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، رب العالمین میں دنیا سے مسلمانوں کی زندگی سے ہو کر تیری بارگاہ میں آ پہنچا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندہ مومن کے حق میں رب کریم کی بارگاہ میں سفارش یعنی گواہی پیش کریں گے۔ روزہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی ماہ رمضان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے یہ سفارش پیش کرے گا کہ مولا کریم میں ان بندوں کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں جنہوں نے میری تعظیم کی، جنہوں نے مجھے سرایا، جنہوں نے مجھے اپنایا، میرے ذریعے سے
تیرا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، یعنی وہ دن کو اپنے خواہش نفسانی کو روکے رکھا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھا، اور مولا کریم جب رات آئی تو انہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا، اور قیام اللیل ادا کرنے کے لیے تیرے حضور کھڑے ہو کر تجھے یاد کیا، تجھے منایا، تیری بارگاہ میں گریہ زاری کی۔ میں رمضان ان بندوں کے لیے تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں مولا کریم ان کی بخشش، ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جن بندوں کے لیے میرا رمضان المبارک، میرا ماہ رمضان جن کی سفارش اور جن کے لیے چاہتا ہے کہ ان کو رب کی طرف سے خوشی ملے، بخشش ملے، مغفرت ملے، تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ یہ تھا رمضان کا انعام جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے نام کر دیا۔ قرآن رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مولا کریم میں تیرا وہ سچا فرمان ہوں جو جسے تو نے اپنے نبی برحق حضور سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ میں ان بندوں کی طرف سے تیری بارگاہ میں سفارش کر رہا ہوں مولا کریم جنہوں نے ماہ رمضان میں مجھے ٹائم دیا، جنہوں نے مجھے کھول کر پڑھا، میری تلاوت سے اپنے دل، اپنے اذہان کو منور کیا، مولا کریم جنہوں نے اپنی خلوت اور اپنی جلوت کے اندر مجھے اپنے ساتھ رکھا اور تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ رمضان کا اختتامی وقت آ گیا۔ میں قرآن تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں مولا کریم ان کو اپنی جناب سے بہترین ان کو جزا عطا فرما دے، ان کو بخشے ہوں کے اندر لکھ دے، جنت ان کے نام کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی، جب یہ سفارش ان مقبولان بارگاہ کے لیے سنی تو اللہ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے میرے قرآن سے اپنی زندگی کو وابستہ کیا، میرے قرآن کو جن مسلمانوں نے ٹائم دیا، یعنی اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے اذہان کو، اپنے دل کو روشن اور منور کیا، میں رب اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن اور روزے کی سفارش ان مقبولان بارگاہوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان کا احترام کیا، ماہ رمضان میں رب کو راضی کیا اور قرآن کو ٹائم دیا۔ یقیناً ان کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبری ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر اب اللہ تبارک و تعالی نے فرزندان توحید کے لیے ایک ایسا خوشی کا دن مقرر فرمایا جسے ماہ شوال کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی ماہ شوال کا یکم شوال المکرم، جسے بنام عید الفطر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک گزارنے کی وجہ سے اپنے لیے چھپا لیتے ہیں۔ کوڈ بتاؤ جلدی۔ 10 20 30 یہ تو کوئی بچہ بھی کریک کر لے گا، اور مشکل 10 20 30 10 20 30 کے میں تو کہہ رہا تھا کہ پیپسی کے صرف ایک نہیں، ہر بڑے پیک پر 10 20 یا 30 ہاں کریک تو پیپسی نے کی ہے، سب سے اسٹرانگ آفر۔ اب سمجھ آ رہا کی توجہ کے لیے اللہ کے لیے روزے رکھے، قرآن کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے دن کی خوشخبری سنائی
جسے ہم عید کہتے ہیں، اور عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی۔ دیکھیے آپ، روز ازل سے لے کر اور روز آخر تک یہ عید کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بندے چلے جاتے ہیں لیکن عید کو پھر بار بار لوٹ کر آنا ہوتا ہے انسانوں کی قسمت میں۔ تو یہ عید کا دن یقیناً جسے عید الفطر کہتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو کر سر بسجود ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرزندان توحید کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ وہ حکم نامہ کیا جاری کیا؟ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اے میرے فرشتوں، اے میری نوری مخلوق، میں نے تمہیں اپنے نور سے منور کیا، تم میری نوری مخلوق ہو۔ یہ بتاؤ کہ جب انسان اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو بتائیے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتوں نے یکجا ہو کر، سورہ محمد کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، فرشتوں نے یکجا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کریم جب مزدور اپنا کام دیانتداری کے ساتھ پورا کر لیتا ہے، یقیناً پھر اس کو پوری کامل مزدوری دینی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کہ سنو کہ جس میرے بندے نے میرے فرض کردہ رمضان کے روزے دیانتداری کے ساتھ رکھے، رمضان میں ہر رات قرآن کو ٹائم دیا، قرآن سنا یا قرآن سنایا یا قرآن پڑھا، تو سنو یہ پوری گنتی پوری کرنے والے جو ہیں میں نے ان کو پوری کامل اجرت دے دی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کریم وہ پوری اجرت کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، جب فرشتے یہ سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کاش کہ ہم امت محمدیہ میں داخل ہوتے۔ تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں اگر ہم امت محمدیہ میں داخل ہوتے، کیا ہم اللہ کے حضور اس طریقے سے، جس طریقے سے آج ہم اللہ کے حضور رہتے ہیں، اللہ کے عرش پر رہتے ہیں، جنت میں آنا جانا ہمارا مقدر بنا دیا گیا ہے، کیا ہم اس طریقے سے رہتے؟ تو فرشتے یقین داری کہتے ہیں ہمیں امت محمدیہ میں رہنے کا زیادہ ہمیں شرف حاصل ہو جاتا۔ تو یہ ہے عید الفطر اور ماہ رمضان کی برکتیں، جس میں انسان خوب زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور بہت ساری کامیابیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں اور عید الفطر کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین۔ ان کا مانگتا
الرحمن السلام علیکم ناظرین، میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج 29 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ ممکنہ طور پہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو آج ہی ہماری آخری اس سال کی رمضان المبارک کی آخری ٹرانسمیشن ہوگی، اور چونکہ آخری ٹرانسمیشن ہونے کے حوالے سے آج ہم اپنی ٹیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس پورے رمضان المبارک جو لوگ ہمارے ساتھ رہے انہوں نے کیا محسوس کیا، کیا پایا، کیسا ایکسپیرینس رہا، چاہے وہ قاری صاحب ہوں یا وہ باقی لوگ ہوں، کیا کہتے ہیں وہ اس ٹیم کے حوالے سے، اس پروگرام کے حوالے سے، اس کی رائے جو ہے ان سے لیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب، اس کے علاوہ شجاعت رئیس قدیری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ایوارڈ یافتہ ناطقہ ہیں، ثناءخواں ہیں اور اسلامک اسکالر بھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکیل مدنی صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ ناطقہ ثناءخواں ہیں اور شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں، نعت گو شاعر ہیں، ماشاءاللہ صاحب کلام ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیریت سے جی مفتی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کیا آپ کہنا چاہیں گے اس پوری ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ایک مہینہ آپ نے پورا ہمارے ساتھ گزارا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے پورا مہینہ الحمدللہ میٹرو 1 پر آنے کی سعادت حاصل ملی، اور گاہے بگاہے جو آپ کی قربت ہمیں نصیب ہوئی، پھر آپ کے ساتھ جو رہے، جو ہم نے باقی جتنے بھی ورکرز تھے ماشاءاللہ سب اہل محبت ماشاءاللہ، اور جگہوں کی بنسبت یہاں پر میں نے بڑی ادھیمی دیکھی ہے، نرمی دیکھی ہے، ایک محبت دیکھی ہے، تو اللہ کے فضل سے مجھے بڑا مزہ آیا۔ یقیناً ہر انسان اپنی اپنی جہت سے ایک مصروفیت کا اہل ہے، اور کہیں ٹائم نکالنا اور بڑی جستجو کے ساتھ، تو یہ یقیناً میزبان کی دلجوئی مہمان کو کھینچتی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، اگر میزبانی اچھی ملے تو مہمان دور و اکناف سے کیا 7 سمندر سے بھی دور ہو تو وہ پار کر کے آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس پر دلیل مہمان کی نہیں ہے آنے کی، اس پر میزبان کی ہے۔ اچھا، ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، اچھا، انہوں نے آپ کے لیے خاص طور سے بیف بریانی کا جو ہے نا وہ انتظام کروایا ہے۔ تھینک یو۔ کل وہ پروگرام دیکھ رہے تھے تو پھر مجھ سے عامر صاحب نے بولا، عامر بھائی کہنے لگے کہ یار وہ مفتی صاحب کو بیف بریانی پسند ہے تو پھر تو اب کھلانا ہمارا فرض ہو گیا ہے، تو ہمیں ہر صورت میں بیف بریانی کھلانی پڑے گی۔ محبت ماشاءاللہ، تو بالکل آپ کے لیے اسپیشل بیف بریانی بنوا کے آپ کے بھجوائی جائے گی اور آپ تناول فرمائیے گا، تاکہ آپ کی جو آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا وہ ہم پوری کریں گے، اور واقعی ایسی بیف بریانی کی جو آپ نے پہلے نہیں کھائی ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے، شجاعت رئیس قدیری صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی کفی نظر لم یاتی نظیروں کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو 1 نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج چونکہ ہماری یہ ممکنہ طور پہ آخری ٹرانسمیشن ہے، اور اگر چاند نظر آ گیا تو آپ سب کو عید مبارک بھی کہیں گے، اور چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر پورے امت مسلمہ تقریباً بشمول سعودی عربیہ تمام ہی لوگ ایک ساتھ عید منائیں گے۔ پہلے بھی ہو چکا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سعودیہ میں ایک روز قبل عید ہو تبھی پاکستان میں عید ہوگی، یہ چیز ذہن سے نکال دیں۔ بہرحال کل چونکہ سورج گرہن بھی تھا، اور اس لیے سعودیہ میں یا دیگر خلیجی ریاستیں یا دوسری جگہوں پہ چاند نظر آنے کے امکانات بہت ہی معدوم تھے سورج گرہن کی وجہ سے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ٹرانسمیشن اجوا کوکنگ آئل اور بناسپتی کے تعاون سے پیش کی جاتی ہے، اس کے علاوہ یونیک بیٹریز کا ہمیں تعاون حاصل ہے۔ یہ دونوں بڑے اسپانسرز ہیں جو کہ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزیدار حلیم، پاپوش میگا مال، کوئس، ٹیسٹفلی ٹرولی ٹیسٹفلی، مرحبا، شربت گل بہار، شربت سندل، شربت الائچی، اس کے علاوہ دھمتل، ایف کے این
گارمنٹس، پرل کانفیکشنری، نزوا انٹرنیشنل، اس کے علاوہ نیلسن پینٹس، رنگ زندگی کا، یونیک موٹر سائیکل، یونیک بیٹریز، پیزا بیک، بیک شیک، فروٹ فول، چوائس انڈسٹریز اور بہت سے دیگر تعاون جو چیزیں شامل ہیں. بینک الفلاح جس کا تعاون آپ کو اسکرین پہ نظر آتا ہے، جس کی بدولت آپ شجاعت رئیس قدیری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ قاضی شجاعت رئیس قدیری، کل آپ کے نام کا مجھے تھوڑا اضافہ ہوا کہ آپ ماشاءاللہ قاضی بھی ہیں، اور ہاں بڑی بات ہے، قاضی بھی ہیں، شجاعت بھی ہیں، رئیس بھی ہیں، قدیری بھی ہیں. یعنی مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ کیا کیا صفات ان کی گناؤں، مطلب کیا ان کو القاب دوں میں کہ قاضی بھی ہیں، شجاعت بھی ہیں، رئیس بھی ہیں اور قدیری بھی ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو ہم سب خادم رسول ہیں، وہ تو ہم سب ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال ناظرین، آپ کیونکہ گفتگو کرنی ہے اور جاننا بھی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب، روزانہ ہمارے ساتھ موجود رہے. کیا ایکسپیرینس رہا سر؟ آپ کیمرے میں دیکھ کے بتائیے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ایکسپیرینس، اور یہ گھر کی طرح، فیملی کی طرح ماشاءاللہ. تمام لوگ، ڈاکٹر صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، شجاعت صاحب بھی، شکیل مدنی بھائی ماشاءاللہ، اور جتنے ٹیم ورک ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ، یہ سب محبت کرنے والے، ان کی بڑی انتھک محنت ہوتی ہے اس ٹرانسمیشن کو آگے تک لے جانے کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ اس پروگرام کے روح رواں ہیں ماشاءاللہ سے، ہیرو ہے. اور میری یہ ترتیب اور یہ کپڑے وغیرہ یہ سب میری بیگم کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ میرے ماں باپ کی دعا کے بعد چلیں میری بیگم نے یہاں تک مجھے پہنچایا. ہاں صحیح بات. کافی اس نے میرے ساتھ ورک کیا ہے. تو ابھی میں نے اس کو عیدی دے، ماشاءاللہ میں بس زیادہ تر لوگ ہی ماں اور بیوی میں 19-20 کا ہی فرق رکھتے ہیں. تو شفقت وہی مل جائے اگر تو کیا بات ہے، جو کیئر اور وہ ماشاءاللہ. جنت ہو جائے اگر بیوی اچھی مل جائے. ہاں تو ہوتی ہے رحمت، لیکن بیوی اچھی مل جائے تو دنیا بھی جنت ہو جائے. دنیا جنت ہو جائے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی نعمت مومن کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی کہ نیک صالح مومن کے لیے نیک صالح بیوی ہے. سبحان اللہ، کیا کہیں. یہ الحمدللہ ثم الحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ دونوں بہت آج اس رمضان میں ایک اور خوشی کی بات میری ڈبل عید اس طرح سے ہو گئی کہ بیٹے نے بھی ماشاءاللہ حفظ کر لیا، مکمل کیا. چلے ماشاءاللہ رمضان ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کا حصہ بھی رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مٹھائی اور یہ دعوت آپ کے اوپر یہ انشاءاللہ قریب انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا سارے گا. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ. شکیل مدنی صاحب کیا فرمائیے گا؟ سر ماشاءاللہ میٹرو ون ٹیلی ویژن برسوں سے جو ہے مذہبی جو ایام آتے ہیں اس میں خوبصورت قسم کے پروگرام منعقد کرتا ہے. اور یقیناً یہ ہمارے بھائی عامر مسعود شیخ صاحب کی جو فکر ہے، سوچ ہے، اسی کو لے کر جو ہے ان کے تمام کارکنان عہدیداران آگے چلتے ہیں، اور جو حسن نظر آتا ہے ہمیں ماشاءاللہ. آپ بطور ناظم جو دیگر عہدے آپ کے ہیں یہاں پر وہ ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نظامت آپ فرماتے ہیں اس میں ایک بڑی خوبصورت جو آپ کا تکلم ہے، انداز بیان ہے، نطق و بیان کی جو صلاحیتیں آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے، تو وہ بھی غیر معمولی ہے ماشاءاللہ. میں میٹرو ون ٹیلی ویژن کے تمامی وہ کارکنان جو ہمیں یہاں نظر آتے ہیں اور جو پس پردہ ہیں، کے پیچھے ہیں، اور پھر پینل پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ سب لوگ قابل ستائش ہیں. ہم نعتیں پیش کرتے ہیں، لوگ سماعت کرتے ہیں، آپ کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ پیچھے رہ کر ہماری ان چیزوں کی، ان کی محنتوں کو سلام ہے. سبحان اللہ. اور کیا آپ کا تلفظ ہے اور کیا آپ کے الفاظ کا چناؤ ہے. یہ ایک نعتگو شاعر اور ایک درس و تدریس سے تعلق رکھنے والا معلم ہی یہ تمام چیزیں بتا سکتا ہے. کیونکہ کراچی یونیورسٹی صاحب تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. شجاعت رئیس قدری صاحب کیا فرمائیں گے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے. نہیں سر مختصراً آپ دریا کو کوزیں بند کر دیں. کہ میٹرو ون پر مجھے آ کر ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا. سبحان اللہ. پاکستان ٹیلی ویژن کے بعد میٹرو ون میرے لیے بہت ہی اونچا مقام رکھتا ہے. اور جو ان کی کاوشیں ہیں اسلامک پروگرام کے حوالے سے، اور جو سب سے بڑی کاوش آپ کی ہے، جو آپ یہاں کے سی ای او ہیں، اور ماشاءاللہ میں سی ای او نہیں ہوں، سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب ہیں. لیکن ہاں میں یہاں پہ ہاں بالکل ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز. دلچسپی ہے ان کی وجہ سے یہ چینل جو ہے اسلامک پروگرام، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک. اور یہاں پر جو ہے ورائٹیز ہے پروگرام کی، اور صحیح بات ہے، صاف ستھرے پروگرام ماشاءاللہ. یہاں کے کیمرہ کیا کہنا ہے، لائٹ مین، اور جو سب لوگ بہتر کام کر رہے ہیں. مطلب ٹھیک میں لوگ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں. تھینک یو. رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی اچھی گزارنی توفیق عطا فرمائے. بالکل بالکل. سلمان لولی آئیے گا ذرا، تشریف لائیے. ایک ایک کو بلاتے بھی رہیں گے یہاں پہ. آ جائیں سلمان لولی صاحب ماشاءاللہ. یہ ہمارے ادھر آ جائیں. یہ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح
بہت زبردست قسم کی کیمرہ اس طرف ہے، اور کیا کہیں گے میٹرو ون کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ پورے مہینے جو تصویریں آپ لوگ دیکھتے ہیں اسٹل فوٹوگرافی، وہ ان کا کمال ہے. سلمان لولی کا ماشاءاللہ مائک میں. اچھی ٹرانسمیشن ہے اور بہت اچھا مزہ آیا، اور آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے چلیں، نہیں آپ کی مہربانی ہے، بہت اچھا لگا ہے اور بہت اچھی بات ہے. اسی طرح محنت سے کام کرتے رہیں، یہ تصویریں لوگوں تک پہنچاتے رہیں. شکیل بھائی آپ سے کلام کی درخواست تھا. بات یہ ہے کہ آپ کی جو محبتیں ہیں نا وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں سبوں کے ساتھ، سب گھل مل جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ لوگ سب کی مہربانی ہے اور آپ سب کی محبت ہے. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شجاعت رئیس قدری صاحب، شکیل مدنی صاحب، قاری ممتاز قادری صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ. سر کلام پیش کیجیے، اسی سے پھر ہم ایک بریک پہ جائیں گے اور پھر افطار کی پکوان ہوگا. جی. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی. ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے گا. حوروں نے، ملائک نے، جنان بشر نے، حوروں نے، ملائک نے، جنان بشر نے، کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اور اللہ کے گھر سے ہے رسائی تیرے در تک.